بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب اقتباس، انمول رشتے۔ کل رات مجھے اپنی روم میٹ کے ساتھ پمز ہاسپٹل جانا پڑا۔ رات کے 2-2:30 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت جب شہر سویا ہوا تھا، یہاں زندگی تھی، وہ زندگی جو پمز کے بالکل سامنے سینٹورس مال میں دن رات جوان رہتی ہے، یہاں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ زندگی کی حقیقت۔ داخلی دروازے پر ہی ایک میت کو باہر لے جایا جا رہا تھا، اسی لیے بیماروں کی عیادت دلوں کو نرم کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اندر دوست کے چیک اپ کے بعد ڈرپ لگا دی گئی۔ اب ہمیں صبح تک انتظار کرنا تھا۔ میں انٹرس کے پاس ہی چیئر پر بیٹھی رہی۔ ہم اکثر ہسپتال جاتے ہیں، لیکن دوسروں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ کل ان 3 گھنٹوں میں نے صرف لوگوں کو دیکھا۔ یہ ایمرجنسی تھی، اس لیے سیریس مریض تھے۔ ایک چیز جو میں نے سب سے زیادہ محسوس کی وہ رشتہ داری کی اہمیت تھی۔ وہ رشتے اولو الارحام، وہ جو زندگی میں بہت دفعہ لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن زندگی کے اس موڑ پر وہی رشتہ داریاں تھیں۔ کسی کا بھائی، کسی کی ماں، کسی کا باپ۔ وہاں بیٹھے لوگ غمزدہ تھے، پریشان حال، دکھی، اپنے پیاروں کے لیے۔ اسٹریچر کھینچ کر ادھر ادھر بھاگتے، ٹیسٹ کرواتے، دوائیاں، ڈرپس لیتے۔ ایک بوڑھی اماں جب ذرا سا بھی ہلتی، پاس بیٹھے لوگ بھاگ کر جاتے۔ کئی دفعہ بس ایسے ہی کمبل درست کرتے، کبھی بیڈ کی چادر، چہرے پر امید۔ ایک کم عمر سی لڑکی اپنی ماں کو سہارا دے کر لا رہی تھی۔ جب وہ مڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ خود بھی معذور تھی۔ ایک شخص مسلسل کھڑا تھا اور بار بار بس اپنی بوڑھی ماں کو تکتا تھا۔ کسی بھی منظر کو دیکھنے کے مختلف طریقے اور انداز ہوتے ہیں۔ میں بس یہ دیکھتی تھی کہ ہر مریض کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور تھا، بڑی محبت سے خیال رکھتا ہوا۔ ایک سے زائد جو لوگ تھے وہ باہر سردی میں بیٹھے تھے، اور وہ بیزار نہیں تھے، بس پریشان تھے۔ کیا یہ امیری نہیں تھی، وہ رشتوں اور محبت کا ہونا؟ میں سوچ رہی تھی کہ خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں رشتوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، ان کے ہسپتالوں میں بھی ایسے ہی مناظر ہوتے ہوں گے۔ اولڈ ہاؤسز کے بوڑھوں کو بھی کیا اس اماں کی طرح ایسا ہی آرام ملتا ہوگا؟ دوستی بہت پیارا رشتہ ہے، لیکن میں نے پڑھا تھا خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اسی لیے ادھر دوستی نہیں، رشتے تھے جن کو آج ہم وقت نہیں دیتے، اور جو لوگ ادھر غمزدہ تھے۔ ہمیں پانی کی ضرورت پڑی تو پاس ہی بیٹھی ایک خاتون نے فوراً سے پانی کی بوتل تھما دی اور کہنے لگی، میرے بھائی کے لیے دعا کرنا، وہ ICU میں ہے۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، میں اس کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ ان 3 گھنٹوں میں 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ ایک پٹھان کا شاید باپ تھا، وہ کچھ دور اونچی آواز سے روتا رہا، پھر اسٹریچر سے ٹیک لگا کر منہ نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھی کو بار بار زمین پر مارتا، نفی میں سر ہلاتا، کھو دینے کا احساس۔ اسی صدمے میں میت کے لواحقین پیپرز بنواتے اور لے جانے کا انتظام کرتے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے، اور کچھ دیر بعد جب وہ رخصت ہوتے تو لگتا بھی نہ تھا کہ ابھی کوئی چلا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ دنیا کو فرق بھی نہیں پڑا۔ سیریس وارڈ کی جانب سے جب کسی کے رونے کی آواز آتی تو باہر بیٹھے لوگ بھاگ کر جاتے، حواس باختہ روتے ہوئے اندیشوں میں گھرے تسبیحات کا ورد کرتے۔ جہاں کی بزرگوں کے اسٹریچر کھینچتے جوان لوگ تھے، وہاں بہت سے نوجوان بیڈ پر اور بوڑھے تیماردار تھے، اور میں ان کی ہمت اور حوصلے پر حیران تھی۔ اللہ اللہ، وہ کیسے لوگ تھے، کیسے کر رہے تھے یہ سب؟ غرض یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کر انسان کو اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ غرور کرنے اور اپنے اوپر مان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو بہت مضبوط ہوں گے، لیکن آج بے بس تھے۔ فجر کے وقت جہاں بہت سے لوگ نماز سے غافل رہے، یہ چیز دکھ دینے والی تھی۔ وہاں پڑھنے والے بھی موجود تھے۔ واپسی پر گیٹ سے مجھے خوبصورت تلاوت کی آواز سن کر خوشی بھی ہوئی۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ ایک اور بات، اپنے پاس ایسے کچھ دعاؤں کے کارڈ ضرور رکھیں
اور ایسی جگہ جاتے ہوئے ساتھ لے جائیں۔ یہاں لوگ آپ سے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اپنے پیاروں کو وقت دیجیے، کوالٹی ٹائم، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی بڑھے اور اس کی عمر دراز ہو تو اپنے ناطے کو ملائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2067۔ اگر آپ کو آج کا انتخاب پسند آیا تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہما شاہد۔